صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریب ہو جائے سامنے۔ پیچھے والے بھی تھوڑا سامنے آ جائیں۔ جو لوگ نمازوں سے فارغ ہو چکے ہیں تھوڑا اور سامنے کو آ کر بیٹھیں۔ مل مل کر بیٹھنے میں بہت نفع ہے۔ پیچھے والے بھی جو نمازوں سے فارغ ہو گئے تھوڑا اور سامنے کو آ جائیں انشاءاللہ۔ بات اللہ کی ہے، اللہ کے نسبت پر ہمیں بیٹھنا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کام سے جوڑا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ الدعوت للداعی، دعوت تو داعی کے لیے ہے۔ سننے والا عمل کرے گا تو اللہ اس کی زندگی بدلیں گے۔ لیکن بولنے والا پہلے نوازا جائے گا۔ کیونکہ دعوت داعی کے لیے ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو اللہ نے ہمیں سمجھ دے کر کار نبوت میں جوڑ دیا ہے۔ یہ امت داعی ہے۔ دعوت پر اللہ نے اس امت کی تعریف فرمائی ہے۔ امت کا ہر فرد داعی ہے۔ امت کے ہر فرد میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں۔ داعی صرف مرد نہیں ہیں، عورتیں بھی مضبوط داعی ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی اور وہ امت کی پہلی شہید ہیں۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی ان کی آنکھیں لوٹا دی۔ اللہ نے ہمیں آخری امت میں بنایا۔ اس امت کا ہر فرد مرد ہو یا عورت
دعوت کی صلاحیت لے کر پیدا ہوا ہے۔ اللہ کی اور دین کی دعوت نہیں دے گا تو پھر اشیاء کی دعوت میں لگ جائے گا۔ چیزوں کی دعوت میں لگ جائے گا۔ ایمان اور اعمال کی دعوت میں نہیں لگے گا سامان اور سوداگری کی دعوت میں لگ جائے گا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس امت کے ہر فرد کو دعوت کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ دعوت کی صلاحیت کے ساتھ اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ مرد بھی داعی ہیں اور مستورات بھی داعی ہیں۔ مرد بھی اس محنت کا ذمہ دار ہے اور مستورات بھی اس محنت کی ذمہ دار ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ واغلہ اپنے شوہر پر یعنی اپنے نبی پر ایمان نہیں لائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ والیہ اپنے شوہر یعنی اپنے نبی پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو اہل کہنے سے انکار کر دیا۔ یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ اور ہم لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم۔ دھیان سے سمجھو، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو خطاب ہے نا، یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ ایمان والا جہنم میں کیوں جائے گا؟ ایمان والا جہنم میں کیوں جائے گا؟ ایمان لانے کے بعد بھی جہنم میں جا سکتا ہے؟ ایمان لانے کے بعد بھی جہنم میں جا سکتا ہے؟ شیخ اکبر محی الدین عربی نے فرمایا، پانی میں چلو، ہوا میں اڑو، یہ کوئی کرامت نہیں ہے۔ پانی میں چلو، ہوا میں اڑو، یہ کوئی کرامت نہیں ہے۔ ایمان والے کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے اس کی زندگی سنت کے مطابق ہو۔ اس کی زندگی سنت کے مطابق ہو۔
یہ ہمارا تمہارا خطاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے ایمان والو قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر فرمایا وَأَهْلِكُمْ، تمہارے اہل کو بچاؤ۔ جہنم سے آپ اکیلے نہیں بچنا، بلکہ کیسے بچنا؟ اپنے بیوی بچوں کو بھی بچانا۔ سب سے پہلی دعوت اپنے لیے ہے الدعوۃ للداعی، اور دوسری دعوت اپنے اہل کے لیے ہے وَأَهْلِكُمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے 40 سال کے بعد، آپ پر تبلیغ کا حکم ہوا۔ تبلیغ کا کیا ہوا؟ حکم ہوا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكُمُ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكُمُ الْأَقْرَبِينَ۔ یہ جو عشیرت ہے نا، یہ قریب والے جو لوگ ہیں نا، صرف مرد نہیں ہیں، صرف مرد نہیں ہیں، مردوں کے ساتھ کون ہے؟ عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ جو عشیرت ہے، یہ جو معاشرت ہے ہماری، اور یہ جو ہمارا خاندان ہے، دعوت صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں اور بچوں کے لیے بھی ہے، عورتوں اور بچوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حبشہ کے لیے اپنے ساتھیوں کو بھیجا تو مردوں کے ساتھ میں عورتوں کو بھی بھیجا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ جب روانہ فرمایا تو مردوں کے ساتھ میں کس کو بھیجا؟ ایمان بچانے کا حکم مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی ہے، ایمان بچانے کا حکم مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور جو کہ حضرت عثمان کی اہلیہ اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں بھی ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ 11 یا 14 مستورات تھی جو حبشے کے لیے ہجرت کری، اور 2 کا وہیں پر انتقال ہوا، اور آج بھی وہاں پر مزارات موجود ہیں ان کے، 2 کا وہیں پر انتقال ہوا اور مزارات وہاں پر آج موجود ہیں۔ ہم لوگوں نے سمجھا ہے کہ بھئی محنت مردوں کے ذمے ہے، اور اس محنت کے حصے دار اور صرف مرد ہیں۔ انڈونیشیا کے ایک عالم، وہاں کے ایک بڑے مدرسے کے شیخ الحدیث ابھی ہمارے علاقے میں کام کرنے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے ہم سے کہا آپ کی کیا ترتیب ہے؟ بولے کہ ابھی ایک 8 دن کے بعد ہمارا صومالیہ کے لیے سفر ہے اور مستورات میں ہے، جماعت بندی بھی ہو گئی اور ویزا بھی آ گیا، بس 8 دن کے بعد ہمارا سفر ہے۔ تو بولے کہ عورتوں کی محنت بہت کم ہے آپ کے علاقے میں، عورتوں کی محنت کم ہے۔ تو میں کچھ بچنے کے لیے ان سے کہا
کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتوں کی محنت کم تھی، تو آج تک وہی سلسلہ ہے۔ تو بولے کہ بھائی ہندوستان کے مولویوں سے بات کرنا مشکل ہے، ہندوستان کے مولویوں سے بات کرنا بہت مشکل ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک بات بتائی جو مجھے بھی بہت اچھی لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بہت کم تھیں۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ عورتوں کو یعنی کہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں درگور کر دیتے تھے، درگور کر دیتے تھے۔ اگر کوئی عورت یہ چاہتی میں تیرے نکاح میں نہیں رہتی تو مرد جو ہے فوراً اس سے طلاق لے لیتا تھا۔ عورت کم ہونے کی وجہ سے عورتوں کی قدر زیادہ تھی، مردوں کی تعداد زیادہ تھی، مردوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اسلام نے عورتوں کے لیے زندگی عطا فرمائی، اسلام نے عورتوں کے لیے عزت عطا فرمائی، اسلام نے عورتوں کے لیے مرتبہ عطا فرمایا، اسلام نے عورتوں کے لیے شاہانہ زندگی عطا فرمائی، شاہانہ زندگی عطا فرمائی۔ جس طرح سے بادشاہ اور اپنے مملکت میں رہ کر اور جو ہے اپنے نوکروں کو حکم کرتا ہے، وہ اپنے گھر میں رہ کر اور اپنے گھر کے افراد کو ملکہ کی طرح حکم کر سکتی ہے۔ یہ اسلام کی دولت، یہ اسلام کی برکت سے ہوا۔ تو فرمایا اس زمانے میں عورتوں کی تعداد کم تھی اور مرد جو ہے بہت زیادہ تھے جی، لیکن زمانے کی گردش نے اور قرب قیامت نے جو ہے عورتوں کو زیادہ کر دیا اور مردوں کو کم کر دیا۔ دنیا والوں کا بھی اندازہ ہے، وہ کہتے ہیں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں، عورتوں سے زیادہ بچے ہیں، مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں، عورتوں سے زیادہ بچے ہیں۔ جب ان کی تعداد بڑھ گئی، ان میں محنت زیادہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا آخر میں نام ہاکذا، میں نے کہا کہ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ اگر آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو عورتوں کی محنت زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس بات کی فکر ہمارے بزرگوں کو بھی ہوئی اور ہمارے حضرت کو بھی ہوئی، اس بات کی فکر۔ پہلے عشرے میں کنواری لڑکیوں کو لے جانے کی اجازت نہیں تھی، حضرت نے اب کیا کر دیا، عشرے کے لیے کنواری لڑکیوں کو لے جا سکتے۔ اگر 5 مرد ہو 7 عورتیں جا سکتی ہیں، 7 مرد ہو 9 عورتیں بھی جا سکتی ہیں۔ تعداد بڑھا دیا 2-2 کی، تعداد بڑھا دیا 2-2 کی۔ ایک بار عشرہ لگا لے تو پھر جا سکتے ہیں وہ چلے میں، ایک بار اگر عشرہ لگا لے تو چلے میں جا سکتی ہیں۔ جلدی جلدی ساری مستورات کا وقت لگانے کی فکر کرو۔ اگر کوئی ماں باپ اپنی بچی کو لے کر بچی کے نکاح سے پہلے 3 دن بھی لگا لیا، عشرہ بھی لگا لیا، شادی ہوتے ہی اگر شوہر کی قوائف پورے ہیں تو شادی کے فوراً بعد وہ چلے میں جا سکتے ہیں، چلے میں جا سکتے ہیں۔ حضرت پر بہت فکر ہے اس وقت میں مستورات کے کام کو آگے بڑھانے کا۔
مستورات کے کام کو آگے بڑھانے کا۔ حضرت فرماتے ہمارے اولاد ہماری عورتوں کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسا بناتے ویسے بنتے۔ حضرت فرماتے ہماری اولاد کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہماری بیویوں کے ہاتھ میں ہے، اور جن سے آج تک ہم نے کبھی بیٹھ کر 6 صفات کا مذاکرہ نہیں کیا۔ ہمارے بچے کی تربیت کیا کرے گی؟ ہمارے بچوں کی تربیت، ہمارے بچوں کا ذہن کیسا بنے گا؟ ماں بچوں کی ایک پارٹی ہوتی ہے اور اس کی اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ مستورات کی محنت کم ہو جانے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبلیغ کا پہلا حکم ہوا تو عشیرت کے لیے کہا، سب سے پہلے اپنے جو قریبی لوگ ہیں، ان لوگوں کو آپ جو ہے کہ جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لانے کی محنت کریں۔ اللہ رب العزت نے کہا تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل کو جہنم سے بچاؤ۔ کیا ایمان والا بھی جہنم میں جائے گا؟ ایمان والا بن کر جہنم میں جائے گا؟ نہیں۔ میرے عزیزو، ایمان والا ایمان لا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو اتباع سنت والی زندگی ہونا، اتباع سنت والی زندگی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کوئی بھی عمل نیک بننے کے لیے، کوئی بھی عمل صالح بننے کے لیے اس کو سنت کے مطابق پورا کرنا ضروری ہے، سنت کے مطابق پورا کرنا ضروری ہے۔ تو میرے عزیزو، اب یہ جو سنت والی جو محنت ہے، یہ جو سنت والی محنت ہے، ہمارے گھر سے، ہمارے بچوں سے، ہماری اہلیہ سے اور ہمارے جو ہے نانی دادی سے یہ محنت شروع ہوگی۔ یہ محنت عوام میں بعد میں جائے گی، یہ محنت عوام میں بعد میں جائے گی، لیکن محنت کی شروعات اپنے اہل سے شروع ہوگی، اپنے اہل سے شروع ہوگی۔ ہمارے امیر صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ہمارے آندھرا کے ضلع کرنول کے اچھے خاصے ذمہ داروں میں سے حاجی عبدالغفور صاحب ہمارے 4 مہینے کے امیر بھی رہے۔ وہ فرماتے تھے کہ دیکھو، مرد آدمی باہر کی ہر بات لا کے گھر میں بتائے گا، لیکن مسجد میں جو بات سنتا وہ بات کبھی گھر میں نہیں بتائے گا۔ مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر مسجد میں امام صاحب، مؤذن صاحب لڑ لیں، یا امام صاحب کے اوپر کوئی لوگ لڑے، مسجد کے لوگ، یہ بھی جا کے بتا دے گا۔ یہ بھی جا کے بتا دے گا۔ لیکن مسجد میں جو بات بیان میں سنا ہے، جو بات اسے سمجھ میں آ گئی ہے، جو بات اسے اچھی لگی ہے، وہ بات نہیں بولے گا۔ اب عورتوں کا ذہن بنانے کے لیے کہاں سے لوگ لائیں گے ہم؟ جو بات ہم سنے، ہمیں سمجھ میں آ گئی، وہ بات ہم ان کے ساتھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کا ذہن کون بدلے گا؟ بچپن میں 6-7 سال کی عمر میں مکتب میں قرآن پڑھی ہوئی ہوں گی، اور جب سے ہمارے گھر آ گئی اور کام اتنے
کہ ان کو قرآن کھول کر پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملی۔ ہمارے حضرت فرماتے دامت برکاتہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے 8 کام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے 8 کام کرتے تھے۔ امہات المومنین میں سے فجر کی نماز پڑھتے، چاشت کی نماز تک مصلی پر بیٹھے رہتے تھے۔ فجر کی نماز پڑھ کر اگر مصلی پر بیٹھ گئے تو کون سی نماز تک؟ چاشت کی نماز تک مصلی پر بیٹھے رہتے تھے۔ یہ امہات المومنین کا حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر میں 8 کام کرتے تھے، 8 کام کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائے۔ یہ تو شہر کا اور بمبئی کا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ بعض گھروں میں دعوت کے ایسے بھی رہتا ہے کہ ان کے گھر والوں کو نماز پڑھے مہینہ 2 مہینے ہوئے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کے گھروں میں تعلیم تو دور کی بات ہے، گھر کی عورتیں نماز پڑھ کے 2 مہینے گزر جاتے ہیں۔ ہمت نہیں ہوتی کہ نماز پڑھ لے بولنے کے لیے، ہمت نہیں ہوتی کہ بیٹے کو بول دیں کہ تو نماز پڑھ لے۔ ہم نے اپنے گھر کا وہ ماحول بنایا ہی نہیں، ہم نے اپنے گھر کا وہ ماحول بنایا نہیں۔ میرے عزیزو، مردوں میں جتنی محنت ہو رہی ہے اور اس سے ڈبل محنت آج کے دور میں مستورات میں کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر ایمان والا اس کی فکر لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ دعوت داعی کے لیے ہے، دعوت داعی کے لیے ہے، دوسروں کے لیے بعد میں ہے، لیکن پہلے اپنے آپ کے لیے ہے، پہلے اپنے آپ کے لیے۔ صحابہ میں بہت سارے صحابہ ایسے ہیں اور جنہوں نے عورتوں کی دعوت پر، مستورات کی دعوت پر ایمان قبول کرے۔ اس میں سے اعلیٰ اور اہم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر کی تعلیم کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ایمان ملا ہے اور ان کی پھوپھی کی طرف سے ملا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ کی طرف سے ملا ہے، ان کی اہلیہ کی طرف سے ملا ہے۔ اہم لوگ جن کو اللہ رب العزت نے ایمان میں رحمت فرمایا، وہ مستورات کی وجہ سے۔ ہم مستورات کی محنت کو بھول بیٹھے۔ مردوں میں چلے 10 بار ہو گئے، مردوں میں 4 مہینے 5 بار ہو گئے، مردوں کے چلے 20 بار ہو گئے، مردوں کے 4 مہینے 15 بار ہو گئے، لیکن مستورات میں 1 بار بھی نہیں۔ آدھی دعوت ہے، ادھوری دعوت ہے۔ دعوت کی ابتدائی اہل سے ہے، دعوت کی ابتدائی کس سے ہے؟ اہل سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اتباع سنت کے ذریعے سے، اور اپنے اہل کو جہنم سے بچاؤ اتباع سنت کے ذریعے سے۔ ایمان والے کو بھی جہنم میں جانے کا امکان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے وہ جہنم کیسی ہے؟ وقودها الناس والحجارہ،
اس جہنم کا جو ایندھن ہے انسان اور پتھر ہیں. اس جہنم کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہے. مفسرین فرماتے انسان تو سمجھ میں آ گیا لیکن پتھر کیوں؟ اس کی 2-3 وجہ بتاتے ہیں. پہلی وجہ یہ بتاتے ہیں عذاب کو زیادہ کرنے کے لیے. انسان جب انسان پر لگے گا تو عذاب کم ہوگا. جہاں پر اس کا بدن سٹے گا اس طرف تو آگ سے بچے گا, چاروں طرف آگ رہے گی, بیچ میں پتھر ہوگا پھر آدمی ہوگا, پھر دیکھو اس کی کیسی تپش ہوگی. عذاب کو زیادہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت پتھر بھی ڈالیں گے, انسانوں کو بھی ڈالیں گے, اور انسانوں کو پتھروں کو ایسا رلا ملا کے ڈالیں گے. اللہ اسے جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ اتنی سخت بات اس بات پہ بول رہے ہیں اپنے اہل کو بچا لو. یہ اتنی سخت بات اس بات پر بول رہے ہیں ایسے اپنے اہل کو بچا لو, اپنے اہل کو بچا لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی اماں جان خدیجہ, ارے بولا اماں جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. اچھا تم بتاؤ تمہارے میں سے کتنے کی بیویوں نے تمہارے اوپر ایمان لائی ہے؟ آدھے سے زیادہ مجمع اپوزیشن کا ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آدھے سے زیادہ مجمع کیا ہوگا بولو؟ اپوزیشن کا ہوگا. کیا کریں حضرت نہیں مانتی. کبھی سجدے میں بھی دعا کرے. ہندا کے لیے تو پورے صحابہ دعا کرے, ہندا کے لیے تو پورے صحابہ دعا کرے, ہم اپنی بیوی کے لیے بھی دعا نہیں, ہم اپنے بچے کے لیے دعا نہیں. ٹماٹر کا بھاؤ زیادہ ہو گیا آگے گھر میں بتا دیے, کنکڑی کا بھاؤ بڑھ گیا آگے گھر میں بتا دیے. 40 دن چلے گئے, 4 مہینے چلے گئے, گھر میں آ کے 4 باتیں بھی نہیں بتائیں. 40 دن چلے گئے, 4 مہینے چلے گئے, گھر آ کے 4 باتیں بھی نہیں بتائیں. کم سے کم پلنگ پر بیٹھے بیٹھے ہی بتا دیتے. اتنی سخت بات اللہ اس موقع پر اس لیے فرما رہے اپنے اہل کو بچا لو, ورنہ ایسی جہنم میں جاؤ گے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. انسان اور پتھر ہے. ہاں دوسری توجہ فرماتے ہیں کہ انسان کو مذاق کرنے کے لیے, انسان کو اس کی کمی بتانے کے لیے. ارے انسان تو جہنم میں پتھروں کے ساتھ پڑا ہے, ارے تو بھی ایک پتھر ہی تو تھا. بولنے والوں نے کتنا بولے, سمجھانے والوں نے کتنا سمجھایا, لیکن ایک دن بھی تو نے سن کے نہیں دیا. جیسے یہ پتھر تھے ان پر کسی بات کا اثر نہیں تھا اور تجھ پر بھی کسی بات کا اثر نہیں تھا. تمسخر بولتے ہیں. اللہ رب العزت کس وجہ سے جو جہنم کے اندر پتھروں کو ڈالیں گے, ایک تو عذاب کی زیادتی کے لیے اور دوسرا اس کے تمسخر کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ تو بھی پتھر دل آدمی تھا. سب کے دل پگھلے لیکن تیرا دل نہیں پگھلا. سب بدل گئے لیکن تو نہیں بدلا. سب بدل گئے لیکن تو نہیں بدلا. سنتا رہا ایک کان سے اور دوسرے کان سے چھوڑتا رہا. سنتا رہا ایک کان سے اور دوسرے کان سے چھوڑتا رہا. مان کے نہیں دیا تو نے. آگے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اگر روئیں گے پیٹیں گے تو ایسے سخت فرشتے ہیں، تمہارے رونے کا اثر ان پر نہیں ہوگا، تمہارے چیخنے کا اثر ان پر نہیں ہوگا، بس ان کو جو حکم ملا ہے وہ حکم کو پورا کریں گے. یہاں پر مکھی کے منڈی کے برابر بھی آنسو نکل جائے گا آنکھ سے، اللہ تعالی ہماری جہنم کو بجھا دے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کیا فرماتے ہیں؟ مکھی کے منڈی کے برابر بھی آنکھ سے اگر آنسو نکل گیا، اللہ کے ڈر سے، اللہ سے مانگنے میں، اللہ سے جو ہے لو لگانے میں، اور اپنے ندامت کر کے اپنے گناہوں سے ندامت کرتے ہوئے، مکھی کے منڈی کے برابر بھی پانی اپنے آنکھ سے نکل گیا اور نیچے کو ڈھلا نہیں، آنکھ میں ہی رکا ہوا ہے، اللہ ہماری جہنم کو بجھا دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر رونا نہیں آتا، رونے جیسی صورت بنا لو. رونا نہیں آتا، رونے جیسی کیا بنا لو؟ صورت بنا لو، اللہ معاف کر دے گا. رونے جیسی صورت بنا لو، اللہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. جہنم میں گڑ گڑانا، جہنم میں رونا، جہنم میں تڑپنا، جہنم میں پریشان ہونا، وہاں کسی پر کچھ اثر نہیں پڑے گا. ایسے فرشتوں کو اللہ رب العزت نے وہاں پر طے کر رکھا ہے کہ وہ اتنے سخت اور شدید ہیں، بس ان کو جو حکم ملا ہے بس وہ حکم کو وہ پورا کرتے ہیں، ہمارے رونے کا، تڑپنے کا، ہمارے چیخنے کا، چلانے کا ان پر اثر نہیں ہوگا. اللہ اتنی سخت بات اس لیے ارشاد فرماتے ہیں اپنے کو بھی بچاؤ، اپنے اہل کو بھی بچاؤ، دوسرے کے چکر میں نہ پڑو. بچا ہوا آدمی دوسرے کو بچا سکتا، بچا ہوا آدمی دوسرے کو کیا کر سکتا؟ بچا سکتا. جو خود بچا نہ ہو وہ دوسرے کو بھی نہیں بچا سکتا. یہاں بھنڈی بازار کی جامع مسجد میں بڑے مفتی صاحب تھے، تقریباً 2006 یا 2007 میں ہم یوگانڈا بیرون جا رہے تھے، ہمارا وہ پہلا بیرون تھا. وہاں کے ساتھیوں نے کہا کہ وہ مفتی صاحب سے مل کے آئیں گے، بڑی یہ مفتی اعظم ہیں. میں کہا گئے، بہت بزرگ آدمی اندر بیٹھے ہوئے کمرے میں. بولے کہ کون ہے؟ نے کہا اس طرح سے ہم آندھرا کے لوگ ہیں، کچھ نصیحت کرو. ہم پوچھے ان سے نصیحت کرو. بولے $100 دو. سب کیا بولے؟ $100 دو. ہم سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے تو ڈالر کے تبدیل کرنے کی بات آ رہی تھی 1-2 دن سے کہ بدلنا ہے ضمیر کے پاس جا کے. تو پھر ہم نے کہا حضرت ابھی ڈالر چینج نہیں کرے، لیکن چینج کر کے کل دے دیں گے، آپ نصیحت کر دو. ہم ڈالر چینج کر کے کل دے دیں گے، آپ ہمارے لیے نصیحت کر دو. حضرت نے فرمایا یاد رکھو یہی میری نصیحت ہے، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہوگی وہ دوسرے کو نہیں دے سکتے. ہمارے 1-2 ساتھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا بات بول دی حضرت. میں تو تمہیں سمجھانے کے لیے پوچھا، مجھے ڈالر کی ضرورت نہیں. یاد رکھو یہی میری نصیحت ہے کہ جو چیز تمہارے پاس نہیں ہوگی وہ دوسرے کو نہیں دے سکتے. تمہارے پاس اللہ کا تعلق ہے، دوسرے کو اللہ کا تعلق دے سکتے. تمہارے پاس ذکر ہے، تم اللہ کا ذکر دوسرے کو بھی دے سکتے. تمہارے پاس دعا ہے، تم دوسرے کو بھی دعا دے سکتے. اگر تمہارے پاس دعوت ہے تو تم دوسرے کو بھی دعوت دے سکتے. جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے وہ دوسرے کو نہیں دے سکتے. گھر میں تعلیم نہیں ہے ہمارے، ہم پوری امت میں تعلیم کہاں سے لائیں گے؟ میں آ رہا تھا جی، ہمارے 1-2 ساتھیوں نے عرض کیا جی آپ دوسرا سال لگا کے آئے
اور اس کے بعد آپ یہاں پر آئے ہیں، اس کی تھوڑی کارگزاری بھی سنائیں نہ، کبھی کارگزاری کا موقع کہاں ہے سنانے کے لیے، نہیں پھر بھی ایک دو بات بولیں۔ تو دیکھو موقع سے یاد آ گئی مجھے ان کی بات، میں سناتا ہوں۔ جو آدمی گھر کی تعلیم نہ کرے اس کی دعوت مکمل کیسے ہو سکتی ہے؟ مسجد میں وہ چاہے جتنا بھی پکا ساتھی ہو، اگر گھر کی تعلیم نہیں ہے، گھر میں ایمان کا مذاکرہ نہیں ہے، اور گھر والوں کے ساتھ واقعات کا، صحابہ کے معاملات کا یہ جو مذاکرہ نہیں ہے، تو وہ کچا دائی ہے۔ دعوت کا پہلا حکم اپنے آپ کے ساتھ اہل کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا براہ راست حکم ہر ایمان والے کے لیے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے اہل کو بچانا۔ ہمارے تو گھر میں بھی تعلیم شروع نہیں ہوئی، گھر میں بھی تعلیم شروع نہیں ہوئی۔ ماشاءاللہ آپ تو شہری لوگ ہیں جی، میں تو یہ بات میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہمارے گھروں میں بھی تعلیم کو زندہ فرمائے۔ آپ کے ہاں تو ماشاءاللہ 100% ہوگی، آپ کے ہاں تو ماشاءاللہ 100% ہوگی، اور جس کے گھر میں نہیں ہے تو انشاءاللہ کل کو تو آپ شروع کر ہی دیں گے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ہمارا سفر ہوا موریتانیہ میں جی، ابھی دوسرے سال کے عنوان سے، عرب ملکوں میں ہوتا ہے اور بے پناہ غربت بھی ہے وہاں پر جی، لیکن اس ملک میں 90% ایمان والے ساتھی حافظ قرآن ہیں۔ دیکھو میں یہ کارگزاری اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو جی، وہ جو حفظ کرنے والے جو بچے ہیں نا، حفظ کرنے والے بچے 100 میں سے 90 بچے اپنی ماں یا دادی خالہ کے پاس حفظ کرتے ہیں۔ کتنے بچے؟ 100 بچوں میں سے 90 بچے، ان کو حفظ کرانے والا کون ہے؟ ماں، دادی یا نانی یا گھر کی عورتیں کراتی، گھر کی عورتیں کراتی۔ اب دیکھو، اور ہم لوگ ابھی 10 سورت پر ہی چٹکے ہوئے۔ ہم کس پر اٹکے ہوئے؟ ارے بولو کس پر اٹکے ہوئے؟ 10 سورت پر اٹکے۔ اگر ہم 4 مہینہ بھی جائیں گے وہ 10 ہی سورتوں کے اطراف میں گھومتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ بھئی سورہ یاسین جس کے قلب میں ہوگی اسے آگ جلا نہیں سکتی، اور سورہ ملک جسے یاد ہوگا بس وہ جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب سے وہ بچ جائے گا، اور سورہ واقعہ جس کو یاد کر لے گا اللہ اسے غربت کو چھو نہیں سکتی۔ کیسی کیسی فضیلتیں یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ گھر کی تعلیم کے تو والے ہیں چاہیں، لیکن میرے عزیزوں اور ہم لوگ بھی مرد لوگ ابھی 10 سورتوں کے اطراف میں چاہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں کہ اپنے گھروں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اور اپنے عورتوں کو مستورات کے خروج کے لیے اٹھاؤ انشاءاللہ، نکالو گے انشاءاللہ، تم خود بھی نکلو گے انشاءاللہ۔ دین کی باتیں اور اپنے گھروں میں اور اپنے صوفہ سیٹ پر، اپنے پلنگ پر اور اپنی کرسی پر، اپنے دسترخوان پر دنیا کی ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو۔ جو دین کی بات آپ سیکھے اور سمجھے ہو وہ بات اپنے اہل کو پہنچانے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے بتاؤ انشاءاللہ، مستورات کے لیے 2 مہینے بیرون کے لیے کون تیار ہے؟ ہماری مستورات جماعت ہے بھائی، صومالیہ جا رہی ہے، اس لیے میں مستورات کے عنوان سے بات کر کے مستورات کی تشکیل کر رہا ہوں جی۔ ہاں جی بولو انشاءاللہ، ماشاءاللہ مستورات 2 مہینہ بیرون۔ اللہ اللہ اللهم رب هذه الله تعالى والصلاة والسلام آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
تھوڑا قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ دعا کر لیں گے۔ ساری بات کا خلاصہ یہی تھا، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی، مردوں کی محنت کے ساتھ ساتھ مستورات کی محنت کو بھی پیش رکھنا، گھر کی تعلیم اور گھر کے اندر تجوید کا حلقہ اور بچوں کو قرآن پڑھانا اور ان کو مستورات اجتماع کے لیے فکر کے ساتھ روانہ کرنا، اور اختلاط ایمانی مذاکرے اپنے گھر میں اور ضرور ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور اپنے اہل کو بھی جہنم سے بچانا ہے، کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سبھی کو قبول فرما، جو باتیں کہی سنی گئیں، کہنے والوں کو سننے والوں کو سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے نام لکھایا دور اور دیر کے لیے، نام لکھانے کو قبول فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ مردوں کے کام کے لیے بھی، مستورات کے کام کے لیے بھی ہم سب کو اچھی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ تجھے راضی کرنے والے کاموں میں ہمیں موت تک لگے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی قبول فرما، ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، اللہ ان کی عمر میں نیکیوں میں برکت عطا فرما، ان کے تقوی اور طہارت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو نوجوان ہیں، اے اللہ ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ مزدور کی مزدوری میں برکت عطا فرما، تاجر کی تجارت میں برکت عطا فرما، ملازم پیشہ کی ملازمت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تمام کام کرنے والے ساتھی اللہ تو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اللہ سارے کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ اس مرکز کو قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں جتنے جماعتوں کی نقل و حرکت ہے، اے اللہ ان سب کو عافیت کے ساتھ اے اللہ تیرے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری کمزور جماعت صومالیہ کے لیے جا رہی ہے، اللہ ہمارے سفر کو بھی آسان فرما۔ اے اللہ رکاوٹوں کو بھی دور فرما، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ایمان و اعمال کی سامان اور سواریوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کے آمین کی برکت سے ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔